اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن۔ آج ہم دو معصوموں کی ولادت کے موقع پر اپنے وقت کے امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور تمام عالم اسلام کو بھی اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس پروگرام کے ذریعے سے خصوصاً آج جو دو ولادتیں ہیں حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، تو خصوصاً آج ہم جو گفتگو کریں گے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے ہوگی، اور کیونکہ اس گفتگو کے ذریعے ہم نوجوانوں کے اندر وہ تمام جو سوالات ہوتے ہیں کوشش کریں گے آگاہ کے سامنے پیش کریں اور ان کے بہترین جوابات آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کریں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید عروج الحسن میثم صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور کیونکہ آج اس پروگرام کے ذریعے ہماری سعادت ہے کہ ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا، اور میں بھی بمناسبت ولادت باسعادت امام جعفر صادق علیہ السلام پورے عالم اسلام، عالم تشیع، علماء، وارث اہل بیت امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت بابرکت میں تحفہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ پہلا سوال جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، جب بھی کسی بھی معصوم کا تذکرہ ہوتا ہے خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے، تو پہلا یہ سوال کہ اس وقت کے جو سیاسی حالات تھے یا حالات کے پس منظر میں ہم جائیں تو نوجوانوں کے لیے اس سے کیا سبق آموز باتیں نکل کر آئیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سلسلہ امامت کی چھٹی کڑی اور سپہرے عصمت و طہارت کی 8ویں کڑی، آپ کی ولادت باسعادت 83 ہجری 17 ربیع الاول، جو تاریخ حسن اتفاق یہ ہے کہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ کے جد امجد کی تاریخ ولادت ہے۔ امام کا جو آپ کی عمر شریف ہے وہ 65 سال ہے، یعنی آپ کی ولادت 83 ہجری میں ہے اور آپ کی شہادت 148 ہجری، اس لحاظ سے 65 سال آپ کی عمر شریف ہے۔ آپ کے والد ماجد، ذرا سا پس منظر دیکھنا ہوگا کہ آپ کے والد ماجد امام محمد باقر علیہ السلام، جن کا مشہور ترین لقب جو ہے وہ باقر و علم النبیین ہے، یعنی سنگلاخ زمینہ ہائے علم کو شگافتہ کر کے اس میں سے علم کے لعالی آبدار اور چشمے نکالنے والا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ آپ کے والد ماجد ہیں۔ اور امام یعنی 5ویں امام کا جو زمانہ تھا وہ بنی امیہ کی سلطنت کا انحطاط یعنی کمزوری آ رہی تھی، علویوں کی شورش اور بغاوت، اور یعنی اہل بیت کی حمایت میں کہ اہل بیت کی امامت اور خلافت اور حکومت ان کا حق ہے، اور بنی عباس جو خود عمومی معنوں میں خاندان رسالت کے تھے، یعنی اپنے کو اہل بیت سمجھتے تھے، یعنی پیغمبر کے گھر والے، ان کی تحریک جو تھی وہ آگے بڑھ رہی تھی اور وہ زور پکڑ رہی تھی امویوں کے خلاف، اور اموی کمزور ہو رہے تھے۔ اب اسی دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی، اور پھر آپ نے اپنے والد ماجد کے ساتھ ایک زمانہ دیکھا اموی خلفاء کا، جس میں عبد الملک ابن مروان اور آگے بڑھتا رہا یہ سلسلہ۔ پھر خود امام جعفر صادق علیہ السلام آپ 34 سال منصب ظاہری پر فائز رہے۔ اس وقت جو سیاسی حالات آپ کے سامنے تھے جو والد کے زمانے میں تھے وہ آپ کو ملے۔ اب ان دونوں اماموں نے خاص طور سے اس وقت کے جو حالات تھے، یعنی بنی امیہ اور بنی عباس کی جو باہمی درگیری تھی، یعنی حکومت کے حصول کے لیے،
یعنی وہ بچانا چاہ رہے تھے حکومت اور یہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے بنی عباس، بنی امیہ سے چھین کر۔ اس میں تھوڑی توجہات اہل بیت اور ائمہ کی طرف سے اور علیویون کی، فاطمیون کی طرف سے، خاندان رسالت کی طرف سے ان لوگوں کی تھوڑی سی توجہات ہٹیں، یعنی وہ ظلم، وہ تشدد، وہ جو ہر وقت نظر رہتی تھی، کیونکہ وہ ذہن ادھر مشغول ہو گیا۔ اس میں کیونکہ یہ وارث انبیاء ہیں اور وارث علم رسول اللہ، وارث علم امیر المومنین ہیں، تو موقع ملا دونوں باپ اور بیٹے یعنی پانچویں امام، چھٹے امام کو کہ علم کی خوب ترویج کریں اور خوب اس کو پہنچائیں اور خوب تشریح کریں قرآن کی اور سنت نبویہ کی اور اسلام کے اراکین، تو اس سے بہترین استفادہ کیا۔ تو اسی لیے پانچویں امام اور چھٹے امام کے تلامذہ کی فہرست جو ہے وہ بڑی لمبی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ عالم اسلام میں سب سے پہلی اوپن یونیورسٹی کیا کہنے کھولنے والے، اور وہ کوئی عمارت الگ سے نہیں، یعنی مسجد نبوی میں مدینے میں۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام کے تلامذہ بھی ہزاروں میں تھے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام خاص طور سے آپ کے تلامذہ کی تعداد جو آپ کے محفل درس میں آتے تھے وہ کم سے کم 4000 تلامذہ، اور فقط یہی نہیں کہ جو امامت اہل بیت کے قائل یعنی شیعہ ہیں، بلکہ اس میں اہل سنت بھی ہوتے تھے اور دوسرے ادیان کے لوگ بھی جو سیرابی چاہتے تھے علم کی، اور اس خاندان کا شہرہ علم کے بارے میں جو ان کے دعوے ان تک پہنچے تھے اور دلیلیں تو آتے تھے۔ تو اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے ان سیاسی حالات سے فائدہ اٹھایا اور ترویج دین اور ترویج علوم، اور کوئی ایسی لائن علم کی نہیں بچی ہے کہ جیسے کہ وہ باب مدینۃ العلم ان کے جد تھے، اور ہر علم منتہی ہوتا ہے امیر المومنین تک۔ تو اس کو ثابت کیا جعفر صادق علیہ السلام نے، یعنی علم کیمیا بھی پڑھایا ہے آپ نے۔ جابر ابن حیان جس کو گیبر کہا جاتا ہے، جس کا برٹش میوزیم میں آج بھی کیمسٹری کے اوپر رسالہ ہے، امام جعفر صادق کا وہ شاگرد ہے۔ کیونکہ یہ سوال تو بحمداللہ واقعی میں یہ جو تمام حالات آپ نے بیان کیے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری فقہ ہے، جو شیعہ فرقے کی فقہ کو کہا جاتا ہے فقہ جعفری، تو اس کا کیا مفہوم ہے؟ کیا ہم تمام ائمہ کی سیرتوں کو لے کر، رسول اللہ کی شریعت کو لے کر آگے بڑھیں، لیکن کیونکہ ہمیں پہچانا ہی جاتا ہے فقہ جعفریہ سے؟ جی دیکھیے، وہ ہمارا جو حقیقت یہ ہے کہ فقہ جعفری جو کہلاتی ہے وہ وہی ہے فقہ محمدی، بے شک وہی فقہ قرآنی ہے، وہی فقہ اسلامی ہے۔ لیکن اس وقت کے حالات یہ تھے کہ خود امام سے علم حاصل کر کے، کیونکہ دیکھیے یہ سلسلہ جو ہے وہ بعد رسول اللہ باب مدینۃ العلم سے ڈائیورٹ کر کے بنیادیں الگ سے رکھی گئیں، جبکہ وہ سیاسی بنیادیں تھیں، وہ علمی بنیادیں نہیں تھیں، وہ علمی بنیادیں نہیں تھیں، اور اپنے اجتہادات باطل کو کیا کہنے خطا اجتہادی کی قبا پہنا کے کیا کہنے سبحان اللہ پیش کیا گیا، اور وہ اجتہادات صحابہ اور اسی وہیں سے عدالت صحابہ وغیرہ وغیرہ کے فیک نظریات اور باطل نظریات اور خلاف عقل و منطق نظریات پیدا ہوئے، اور وہ سلسلہ آگے بڑھتے بڑھتے اب یہ چھٹے امام تھا۔ تو اب آپ دیکھیے، یعنی ستم ظریفی یہ ہے کہ خود امام کے شاگرد ہیں مگر اپنی فقہ کی دکان الگ سے کھولے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی وہ بات آئے گی، ممکن ہے آپ اس کے بارے میں سوال کریں۔ تو اس وقت یہ تھا کہ کیونکہ رسول اللہ کے بعد اب یہ گویا امام کی ولادت 83 ہجری، اب 100 سال ہو رہے ہیں، اور 148 اگر امام کی شہادت تک آپ دیکھیں تو 100 سال سے اوپر۔ اب اس 100 سال میں آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی تحریفات دین میں ہو چکی، عقائد میں تحریفات ہو چکی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ احکام شرعیہ میں کتنی تحریفات ہوئی ہوں گی۔ جب اصولوں میں تحریفات ہو چکی غدیر سے بغاوت کر کے، تو فروعات میں کتنی تحریفات اور کتنی مینیپولیشن ہوئے ہوں گے۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کا امتیاز کیا تھا؟ یہ کیوں فقہ جعفری کہلائی؟ یہ فرقہ جعفریہ یا مسلک جعفری یا فقہ جعفری جو کہلائی، یہ جعفر صادق علیہ السلام کا اسکول، جبکہ وہی فقہ ہے جو ان کے اجداد کی ہے اور رسول اللہ پہ منتہی ہوتی ہے، اور وہاں سے لے کر قرآن اور اللہ تک جاتی ہے، وہ اللہ کی ایک احکام ہے۔ مگر کیوں؟ یہ ڈسٹنگوش کرنے کے لیے، کیونکہ ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ فقہ محمدی ہے، تو ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ یہی فقہ اسلامی ہے۔ تو اب جعفر صادق پر یہ ذمہ داری ہو گئی کہ وہ
ایسا فلٹر لگائیں کہ فقہ اسلامی اور جو باطل فقہ اسلام کے نام پر، فقہ محمدی کے نام پر رائج ہو رہی ہیں، خاص طور سے حدیث ہی سے تو فقہ نکلے گی، قرآن کی تشریح و تفسیر و تعویل احادیث ہیں، وہ سنت کہہ لیں آپ اس کو، تو اس سے جو فقہ نکل رہی، ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم وہی ہیں۔ اب کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جو ایسا فلٹر لگائے اور وہ اتنا معتبر ہو، یعنی وہ انفیلیبل ہو، ایبسولوٹ انفیلیبل ہو، وہ مجتہد نہ ہو، اس لیے کہ مجتہد کے یہاں امکان خطا بھی ہے، وہ مصیب بھی ہوتا ہے، مخطی بھی ہوتا ہے۔ تو اب اہل بیت اطہار جو مصداق آیہ تطہیر ہیں، لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَہْلَ الْبَیْتِ وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، تو ایک ایسا چاہیے کہ جو علم خدا کا مخزن اور مشیت خدا کا برتن ہو، کیا کہنا، جو مجتہد نہ ہو بلکہ جو بولے وہ ان اللہ بولے، وہ ترجمان وحی و الہام ہو، وہ وارث علم رسول اللہ، وارث علم امیر المومنین، وارث علم صدیقہ کبریٰ ہو۔ تو یہ ان پر ذمہ داری تھی۔ تو جیسے رسول اللہ نے اس وقت جو باطل ادیان تھے اور مشرک تھے مگر اپنے کو کہتے تھے کہ ہم توحید ہی کے پرستار ہیں، چنانچہ پیغمبر نے شرک کو توحید سے الگ کر کے نکھار کے بتایا کہ یہ باطل خدا ہے، یہ باطل نظریات ہیں، ویسے ہی سنت نبویہ میں جو فقہ کے اور اسلام کے بت خود سے تراشے ہوئے ذوق آزری رکھنے والے مجتہدین نے جو تراشے تھے، امام کا کام یہ تھا کہ اب دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے ایسا نتھار دیں کہ فقہ محمدی معلوم ہو جائے کون سی ہے حقیقی فقہ اسلامی اور کون باطل ہے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ امام نے یہ فرمایا کہ جو بھی ہمارا قول ہے وہ ہمارے جد رسول اللہ کا قول ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں بول رہے ہیں، جو ہم بول رہے ہیں وہ ہمارے باپ نے کہا، ہمارے باپ سے ان کے باپ نے کہا، ان کے باپ سے ان کے باپ، یہاں تک کہ سلسلہ امیر المومنین سے لے کر رسول اللہ پر منتہی ہوتا ہے، یعنی ہمارا قول جو ہے وہ رسول اللہ کا قول ہے۔ یہ کہنا ضروری تھا اور یہ حقیقت تھی، کیونکہ مصداق آیہ تطہیر ہے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ جعفر صادق یہ دعویٰ کریں کہ ہمارا قول قول رسول اللہ ہے اور معاذ اللہ وہ جھوٹے ہیں، اور کہہ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ یہ بھی حدیث ہر جگہ موجود تھی اس وقت بھی کہ جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو رسول اللہ نے اللہ کی طرف سے یہ پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ ہمارا ایک بیٹا، یعنی پانچویں ہمارے سلسلے کا امام محمد باقر، اس کا بیٹا جعفر ہوگا اور اس کا نام صادق ہوگا، اس لیے کہ ایک اور جعفر آنے والا تھا 10ویں امام کا بیٹا کہ جس کو بہرحال روایات میں یہی آیا ہے زیادہ تر کہ وہ کذاب اور کاذب تھے، تو دعویٰ امامت کیا تھا، اس سے الگ اور ڈسٹنگوش کرنے کے لیے صادق کہا گیا۔ تو جو صادق بول رہا ہے وہ سچ ہوگا اور وہ رسول اللہ کی طرف سے بول رہا ہے۔ چنانچہ میں یہ کہتا ہوں، ایک جملہ یہاں پہ کہہ کے بات کو ختم کروں، کہ جب مصر کے جامعۃ الازہر کے شیخ الازہر محمود شلتوت نے وہ شرف الدین موسوی وغیرہ کے زمانہ بہت پہلے کے 50 سال سے پہلے، جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ جیسے 4 فقہ اسلامی اہل سنت کی، اس میں 5ویں فقہ جعفر صادق جو ہے، یہ بھی باقاعدہ اسلامی علمی اور فقہی مبانی کے اوپر استوار فقہ ہے، اور اگر ان 4 کے ساتھ ان 5ویں سے بھی کوئی تعبد کرے، یعنی اللہ کی پرستش کرے، اسلام کو فالو کرے، تو وہ بھی ایک فقہ ہے، ریکگنائز اسلامی ہے، اور ان کا عالم اسلام میں، عالم تشیع میں خیر مقدم ہوا، ان کے فتوے کا شکریہ ادا کیا گیا۔ مگر میرا نظریہ ذرا سا ایک آگے ہے کہ جب جعفر صادق موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں کسی اور فقہ پر عمل کرنا ہی حرام ہے، اس لیے کہ ابو حنیفہ اور مالک اور محمد ابن عزیز شافعی اور احمد ابن حنبل یہ حد سے حد مجتہد ہیں، جعفر صادق مجتہد نہیں ہیں، وہ مجتہد گر ہیں، وہ بھیک دے دیں تو مجتہد بن جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے بولتے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے ایک سوال دے دیا مجھے، کیونکہ جب ہم ائمہ مسلمان کو دیکھتے ہیں، اسلام کے ان ائمہ کی طرف دیکھتے ہیں اور لوگوں کے سوالات بھی ہوتے ہیں، تو کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ ہمارے ائمہ، ہم 4 فقہ کو مانتے ہیں، فلاں فلاں فلاں، تو یہ سارے نام تو شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں، تو وہ شاگردی سے لے کر اس عنوان تک کیسے پہنچے؟ کہ پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ مسلک اہل بیت و فقہ جعفری کا اور شیعوں کے دین اور ان کے احکام اور ان کے پاس جو سرمایہ دین ہے اس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ حد سے حد کوئی جائے گا تو امام ابو حنیفہ امام اعظم کہلاتے ہیں ان کے ہاں، تو بھائی کتنے بھی امام اعظم ہوں، تم شاگرد کے مقلد ہو اور ہم استاد کے پیرو ہیں۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ۔ تو یہ مرحلہ اس لیے یہاں تک آیا
کہ لوگوں نے دیکھیے خود سیرت نعمان میں علامہ شبلی نعمانی نے یہ نعمان ابن ثابت ان کا نام تھا، امام اعظم اہل سنت کے ابو حنیفہ، یہ جملہ ہے امام ابو حنیفہ کا، اور ہر کتاب میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ لو لس سنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، تو نعمان ہلاک ہو جاتا، یعنی ابو حنیفہ ہلاک اپنے کو کہا، یہ وہی پرانا لہجہ ہے، لولا علی لہلک، تو یہ کہا انہوں نے۔ تو یہ 2 سال کون سے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو انہوں نے شرف تلمذ حاصل کیا تھا، جبکہ مکمل دین نہیں لیا تھا۔ کسی نے پوچھا بھی تھا کہ آپ کی عمر کیا ہے، تو انہوں نے کہا 2 سال، اور جب پوچھا گیا تو کسی نے اس کو تعویل کیا کہ وہ 2 سال جو امام کی جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شاگردی میں گزارے ہیں۔ لیکن دیکھیے اس جملے سے امام صادق علیہ السلام کو عزت تھوڑی نہ مل گئی کہ وہ ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ یہ ابو حنیفہ نے اپنی عزت معتبر کرنے کے لیے، اپنے کو ریکگنائز کرنے کے لیے کہ ہم جعفر صادق کے شاگرد ہیں، یہ حقیقت ہے۔ ورنہ اگر دین مکمل لیا ہوتا تو امام کے مقابل دکانیں کیسے کھلتی؟ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ٹوکا کئی بار، خاص طور سے قیاس کے اوپر ٹوکا، کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تو قیاس کرتا ہے۔ ان کا ہاں احکام جو قرآن میں اور آپ کے جد کی سنت میں نہیں ملتا، ہم اس پر اپنی عقل سے قیاس کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، قیاس نہ کیا کر، اس لیے کہ اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے قیاس ابلیس نے کیا تھا، کیا کہنے کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہ سب چیزیں رہیں، اور امام نے اتمام حجت کیا ہمیشہ، اور یہ بتایا کہ تم جو ہو اس فقہ پہ نہیں ہو جو ہمارے جد کی فقہ ہے، اور جو ہم بول رہے ہیں یہ ہمارے جد کی فقہ ہے۔ اس طرح سے آپ نے شاگرد بھی، لیکن جو باوفا شاگرد تھے، ہشام ابن سالم ہیں، ہشام ابن حکم ہیں، لاتعداد ہیں، مختلف علوم اور فنون میں آپ کے شاگرد ہیں، جو جن کو ید طولہ حاصل تھا، ان سب کے استاد امام جعفر صادق ہیں۔ اسی لیے آپ کی جو فقہ آپ سے منسوب ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے کہ وہاں پر التباس پیدا ہو گیا تھا، یعنی حق و باطل میں تشابہ پیدا ہو گیا تھا، مشابہت پیدا ہو گئی تھی، فقہوں میں التباس ہو گیا تھا، یعنی حق کا ملمہ باطل پہ چڑھا کے پیش کیا جا رہا تھا۔ اس لیے ایک ایسے معتبر انسان کی ضرورت تھی کہ جو صاحب عصمت و طہارت ہو، اور جو فقط عالم نہ ہو بلکہ کسی بھی شعبہ علم میں جاہل نہ ہو۔ کیا کہنا، واہ 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 واہ، اہل بیت کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ جزاک اللہ۔ اب کیونکہ علم کا تذکرہ اور ایک ایسے درس سے ہم لوگ وابستہ ہیں جہاں پر علم ہی کو فوقیت بھی ملتی ہے، کس طریقے سے امام نے یا ان کے شاگردوں نے مختلف چیزوں کو، مختلف سبجیکٹ، جیسے جابر ابن حیان کی آپ نے بات کی، اور مختلف علوم جو تھے ان کو پیش کیا ہے؟ دیکھیے اصل میں امام صادق علیہ ہر امام نے پیش کرنا چاہا، لیکن آپ نے دیکھا کہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جی، انی اعلم بطرق السماوات من طرق الارض، پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے کھودو، میں زمین کے راستوں زیادہ آسمان کے راستوں سے زیادہ، آسمان کے راستے ہیں ہی ہیں زیادہ۔ جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّ هُنَاكَ لَعِلْمًا جَلْمًا لَوْ أَصَبْتَ لَهُ حَمَلًا، یہاں پر جو ہے وہ ایک ذخیرہ علم کا ہے، ایک سیل علم رواں ہے، اے کاش کہ میں اس کے اہل پاتا، اتنی ایفیشنسی لوگوں میں کیپیبلٹی ہوتی، اتنی ایبلٹی ہوتی، اتنی تحمل کی صلاحیت ہوتی تو میں یہ علم ان پہ انڈیل دیتا۔ کیا کہنا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں سطح ذہن جو تھی ابھی اتنی بلند نہیں تھی، تو جو پوچھا گیا وہ بتایا، جو نہیں پوچھا گیا اور جتنا دے سکتے تھے وہ دیا۔ اور پھر دور کتنا خطرناک تھا جہاں تدوین حدیث پہ پابندی تھی۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں 5ویں 6ٹھے امام کو وہ موقع ملا، سارے علوم کے وارث اور حقیقی عالم اہل بیت ہیں، لیکن جو تقاضۂ وقت ہوا اور جس کو جتنا موقع ملا، آپ سوچیں تقیے کے دور بھی گزرے ہیں، خود 4تھے امام کا دور بھی تقیے کا ہے، 5ویں امام کا بھی ہے، 6ٹھے کا بھی تقیے کا دور ہے باقاعدہ۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ کھڑے ہوئیے اور آپ کا حق ہے اور آپ نہضت کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر آپ اپنے ساتھیوں کو حضرت زید شہید کو بھی آپ نے یہی تلقین کی کہ چچا یہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اس کا انجام آپ کے حق میں نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، مگر انہوں نے بہرحال وہ تھے، وفادار تھے، امام کے سب کچھ تھے، لیکن یہ کہ زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کو بھی ٹوکا، آپ نہیں کھڑے، لیکن آپ نے اس سہارے علم پہنچایا۔ وجہ کیا ہے؟ حکومت وقتی ہے، صبح قیامت تک لوگ اس بات سمجھ جائیں گے کہ یہ علی کا اور اولاد علی کا حق ہے، جی، مگر علم جو ہے وہ وقتی نہیں ہے، وہ دائمی ہے۔ یقیناً علم جو ہے العلماء باقون
ما بقیت دہر، خود امیر المومنین نے فرمایا علماء باقی ہیں، علم باقی ہے جب تک کہ دنیا ہے۔ تو یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے آپ نے علم پھیلایا، اور پھر جب موقع ملا تو ہر لائن کا، ہر شعبے کا علم آپ نے پھیلایا، اور ہر لائن کے اسپیشلسٹ اور تلامذہ آپ نے تیار کیے۔ ایک حوالہ فقط دے دوں کہ وہ غالباً فرانس کی یونیورسٹی کا کہ ایک پورا ایک لجنہ، اور جسے کہتے ہیں گروہ تھا محققین کا، جنہوں نے یہ ڈاکٹریٹ کیا، اور ایک پورے گروپ نے تحقیق کی۔ تو اس کا جو سب سے پہلے میں نے دیکھا ترجمہ مغز متفکر جہان شیعہ جعفر صادق، جزاک اللہ، ہے، اور دا سپر مین آف اسلام انگلش میں غالباً۔ تو اس میں آپ جا کے دیکھیں، اس میں کیمیا، طبیعیات یعنی فزکس، کیمسٹری، ایسٹرونومی، روح کے سلسلے میں بھی علم ہے اس کے اندر، کیا حتیٰ کہ یہ جو آپ کے یہ آکسیجن ہے، ہائیڈروجن ہے، گیسز کے بارے میں، گیسز کے بارے میں بھی ہے، منرلز کے بارے میں بھی ہے، اور یہ الیکٹران، پروٹان، نیوٹران، ان ذروں کے بارے میں بھی اشارہ ہے، ایٹم، روح کے، ایٹم کے اور مالیکیول کے بارے میں بھی، اور اس سے بھی باریک جو، تو اشارے ہر طرف ہیں۔ اور اس طرح سے آپ نے مختلف موقع غنیمت جان کے آپ کو موقع ملا، تو آپ نے بلا تفریق مذہب و ملت آپ نے علوم کو پھیلایا، اور الحمدللہ کہ وہ علم آج تک منتقل ہوا۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے ائمہ یہی سوال میرا تھا، سب سے بڑے عالم تھے جی، اب ہماری ذمہ داری جو ہماری ہے ذمہ داری آج ہے کے دن اس مبارک موقع پر جب ہم ہدف لیں اپنے آپ سے، اور تمام بس ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کم سے کم ہم اتنا تو دیکھیں کہ ہمارے ائمہ اہل بیت اطہار، ائمہ اہل بیت کائنات میں، اس یونیورس میں اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہوتے تھے۔ تو اگر ہم ان کے شیعہ ہیں تو دین اور عقیدہ اور کردار اور احکام شریعہ اور حلال و حرام وہ سب کا لحاظ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کو دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم، دیکھیں یہ علم جو ہے خالی علم دین نہیں ہے، ورنہ علم کیمیا کا شاگرد کیسے نکلا جابر ابن حیان؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی علم ہے کسی بھی لائن کا ہو، بہرحال وہ علم ہے، اور ہم کو چاہیے کہ ہم مختلف لائن میں اسپیشلسٹ پیدا کریں، میڈیکل سائنس ہو، انجینئرنگ ہو، اینتھروپولوجی ہو، ایسٹرولوجی ہو، ایسٹرونومی ہو، ادبیات ہوں، طبیعیات ہوں، کیمیا ہو، سب میں۔ اور ہم کو کلائمیکس پر اور پیک پہ جانا چاہیے کہ ہم کو دیکھ کر لوگ سمجھیں کہ بھائی یہ جعفر صادق کی یونیورسٹی کے، وہ یونیورسٹی کے جس کا معلم اور پروفیسر ان کا بیٹا پردہ غیب میں ہے۔ آج ہم کو چاہیے کہ ہم اس طرح سے علم حاصل کریں کہ ہمارے مکتب کی، مکتب اہل بیت، فقہ جعفری، مکتب تشیع کی ایک پہچان اور شناخت ہو، اس لیے کہ ائمہ کو کتابوں میں ڈھونڈنے والے ہیں مگر آپ کو نہیں بتائیں گے، آپ کو دیکھ کے آپ کے ائمہ کو پہچانتے ہیں لوگ۔ تو ایسا لگے کہ ہم اپنے علم سے ہمیں لگے کہ جو جعفر صادق کے اسکول کا طالب علم لگتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ آغا، یقیناً ایک نورانی گفتگو۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن، اور ہم سے محو گفتگو تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید عروج الحسن میثم صاحب قبلہ۔ یقیناً ایک خوبصورت گفتگو، لیکن وقت کے دامن میں بالکل گنجائش نہیں ہے کہ گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع پر ڈسکس کریں گے، اور آغا سے بھی پھر گزارش کریں گے کہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں، اور اسی طریقے سے ہمیں اور ہمارے ان تمام نوجوانوں کو ذہنی غذا فراہم کریں۔ آئیے وقت کے امام کے حضور ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔